میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے انسانوں میں خواہشات رکھی ہیں، ان کی محبت بھی رکھی ہے۔ گویا انسان اپنی خواہش پر محبت سے محنت کرتا ہے، لہٰذا جتنی خواہش پر محنت بڑھائے گا اس کی محنت اتنی ہی بڑھے گی۔ خواہش کے اعتبار سے جتنا انسان کا استعمال ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا کہ خواہش توڑی جائے گی۔ خواہش اولاد، ساز و سامان، مکان، سواری، نقدی، کنبہ، برادری، وطن، رشتہ داری کی ہوتی ہے، یا یہ کہ خواہشات کا انسان کے جسم سے تعلق ہے۔ یہ ان تمام چیزوں کو چاہتا ہے جن سے خود پیدا ہوا ہے۔ یہ پیدا ہوا غذا سے، غذا بنی آسمان، زمین، بادل، بارش، بیل، گائے، کسان، ماں باپ وغیرہ سے۔ اب یہ جتنی محنت ان اجسام پر کرے گا ان کی محنت بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ جتنی بھی خواہشات ہیں یہ اجسام ہیں، ان پر جتنی محنت ہوگی ان سے اتنی محبت ہوگی، پھر خود کو اس طرح استعمال کرے گا جس سے ان اجسام میں زیادتی ہو یا نہ ہو۔ اللہ کا تجویز کردہ طریقہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، بلکہ ہر وقت ان اجسام کی اچھائی کی فکر کرے گا۔ وہ صاف حسنہ نہ رہیں گے جس کی بنا پر اللہ ناراض ہو کر ناکام کر دیں گے۔ اگرچہ ان اجسام پر محنت کرتے وقت کامیاب نظر آئے گا لیکن بعد میں ناکام کر دیں گے۔ مثلا اس کی محنت سے زمین برابر ہو گئی، پھر اس میں ہل چلے، پھر بیج اگے، پودے بنے، وہ خوش ہو رہا ہے 6 ماہ سے کہ ایک دم ٹڈی یا بارش زلزلے سے جب وہ کھیتی ختم ہو جائے گی تو روتا رہ جائے گا اور پھر ہر جگہ اپنی کمزوری کا اعلان کرتا رہے گا۔ یہ خواہشات کا کتا ہے، اس کا روح سے تعلق نہیں ہے۔ نماز بھی ان چیزوں کی درستگی کے واسطے پڑھتا ہے۔ اس طریقے محنت کا پس منظر بہت ہی ہولناک ہے۔ اس دنیا میں بھی مصائب ملیں گے لیکن ان سے زیادہ سخت مصائب موت کے بعد سے شروع ہوں گے۔ اس دنیا کی مصیبت یا تو خود ہٹ جاتی ہے یا وہ مصیبت والا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اصل مصیبت آخرت کی ہے کہ نہ آگ ختم ہو اور نہ بھوک ختم ہو، نہ پیاس۔ دنیا کی مصیبت ہر اعتبار سے ہلکی ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کی تکلیف اصالتاً جسم کو ہوتی ہے، روح کو نہیں ہوتی۔ بھوک یا ضرب کا تعلق تو جسم سے ہوگا، البتہ اس کی تکلیف کا اثر روح پر جا رہا ہے۔ اس دنیا کی راحت اور تکلیف کا اصالتاً تعلق جسم کے ساتھ ہے، اثر روح پر پڑتا ہے۔ برزخ میں روح سے ہی اصالتاً تعلق ہے اور اس جسم پر اس روح کا اثر پڑتا ہے۔ جسم قبر میں، روح دوسری جگہ۔ جنت میں تمام راحتیں جسم و روح کے ساتھ، جہنم میں تمام تکلیفیں جسم و روح کے ساتھ متعلق ہیں۔ دوزخ کی مصیبت قبر کی مصیبت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جو مسلمان اپنی خواہشات پر محنت کو طریقہ زندگی بنائے کہ 5 منٹ کے کھانے میں بے صبری ہوگی، انہیں ہمیشہ کی بھوک دی جائے گی، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کی خواہشات کا تقاضا بڑھ جائے گا لیکن پوری نہ ہوگی۔ دوسرا راستہ کامیابی کا ہے کہ اپنی خواہشات کو دباؤ، جسے قرآن میں وَاصْبِرُوا کہا گیا۔ خواہشات پر محنت کم کرو، عورت، بچے، مکان، زراعت وغیرہ پر محنت کم کرو، اور اللہ نے جو اعمال محنت کے لیے متعین کیے ہیں ان پر عمل کرو۔ لہٰذا جتنا اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اعمال پر محنت بڑھاؤ گے اتنا ہی اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ جب اللہ سے تعلق ہو گیا پھر اس کے اعتبار سے انسان استعمال ہوگا۔ ہر عمل اس کے اعتبار سے ہوتا ہے جس سے تعلق ہے۔ جس میں زیادتی اجسام ہوگی اسے ہی اختیار کرے گا۔ بارات میں جائے گا، وزیر کے ساتھ کھانا کھائے گا، اگرچہ حرام ہی کا مرتکب کیوں نہ ہونا پڑے۔ اگر ان اعمال پر اچھی طرح محنت کرے جو اللہ نے دیے ہیں تو اللہ سے تعلق ہوگا جس کا نام دین ہے۔ لہٰذا اعمال انسانی دین ہیں۔ اگر اللہ کے راستے پر ہوں یا دنیا میں اگر خواہشات طریقے پر ہوں، کمائی میں انسان اللہ کے اعتبار سے استعمال ہو تو کامیاب ہے اور یہ دین ہے۔ کمائی میں اگر کمائی کے اعتبار سے استعمال ہو تو ناکام ہے اور یہ بے دینی ہے۔ ایسے ہی ہر عمل میں دونوں پہلو ہیں، پخانا پیشاب، کھانا پینا اور دوست و دشمن وغیرہ وغیرہ۔
خود کے اعتبار سے بے دینی ہے، اللہ کے اعتبار سے استعمال دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے مسلمانوں کو تعلق بدلنے کے لیے کچھ اعمال دے گئے ہیں۔ خواہشات کی محبت پہلے ہی سے موجود ہے، اس محبت سے نکل کر محنت کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی محنت لینی ہے۔ محنت کے ذریعے سے تعلق ہوتا ہے۔ تعلق پیدا کرنے کے لیے ذرائع دیے ہیں کہ ان اعمال پر محنت کرو، ایمان، نماز، تلاوت، ذکر، خدمت، دوسروں میں ان چیزوں کو لائیں اور خود میں بھی پیدا کریں، جس کے بعد ان اعمال کے بھیجنے والے اور عمل لانے والے سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں، اپنے اعتبار سے نہیں۔ ان کے اعتبار سے استعمال خدا کے اعتبار سے ہی استعمال ہے۔ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے بچتے ہیں، جتنی وحی آئی اتنی ہی بتلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمل، شادی، غمی، کھانے پینے، سونے وغیرہ میں خدا کے اعتبار سے استعمال ہوئے، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں۔ اب دونوں سے تعلق اعمال پر محنت سے ہوگا۔ اس محنت کا مرکز مسجد ہے۔ آج کل اگرچہ نہیں ہے، نماز کے اختتام پر جلدی نکل جانے والوں کی مثال ان بھیڑوں کی سی ہے جو ساری رات باڑے میں رہی ہوں، صبح سویرے ہی وہ سب باہر نکلنے کی کوشش کریں گی اور باہر نکلتے ہی کھانے میں مشغول ہو جائیں گی۔ ایسے ہی مسلمان ان بھیڑوں کی طرح ہو گیا ہے، وہ بھی مسجد سے اس طرح نکلتا ہے، سگریٹ، پان، چائے میں مشغول ہو جائے گا۔ صحابہ کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی۔ نماز کے بعد لوگ رہتے تھے مسجد میں، دو نمازوں کے درمیان صرف بیٹھنا بھی باعث ثواب ہے۔ ثواب کو تو ہم چڑیا کا بچہ سمجھتے ہیں، ملے یا نہ ملے، 110 روپے تو ضرور ہی ملیں۔ ایسے ہی ممبر 1000 خرچ اور بھائیوں سے لڑائی کے بعد بنا اوپر والے جو چاہیں گے وہی ان سے کرائیں گے۔ ممبری کے بغیر وہ بڑے ان سے کوئی کام نہ کرا سکتے تھے۔ اسے اعزازی ڈگری کی طرح ثواب کو سمجھ لیا ہے۔ ثواب کا سب سے آخری درجہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، دنیا و مافیہ نہیں بلکہ ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، اور اعمال مسجد میں کرنے سے ان کا اجر اور ثواب علیحدہ ملے گا۔ اعمال اس وقت کرے گا جب مسجد میں بیٹھے گا، پہلے قدم یعنی صرف بیٹھنے پر ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ ثواب ملے گا۔ لہذا ان اعمال دعوت، نماز، امر و نہی، ذکر و دعا و تعزیت، خدمت ان بیٹھنے کے انعامات سے زیادہ ہوں گے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسجدوں کو بنا گئے کہ ان میں اعمال کو کرو اور ان کو تمام عالم میں پھیلاؤ۔ لوگ بازار و ملک و مال، دولت، زراعت کے لحاظ سے محنت کرتے ہیں، تم مسجد کے اعتبار سے محنت کرو، جس کے بعد تمہارا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے گا اور جس سے دین حقیقی مل جائے گا۔ اگر محنت زیادہ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے عشق پیدا کر لیا تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ شان نزول اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا، رات کو مجھے بہت فکر ہوئی، میری حالت یہ ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، سوتے ہوئے اگر آپ کا خیال آ جاوے، اٹھ کر مکان کے قریب آ کر دیدار کر نہ لوں، یا سودا تولتے ہوئے خیال آ جاوے تو جب تک خود آ کر زیارت نہ کر لوں چین نہیں آتا اور نیند نہیں آتی اور سودا نہیں تولتا۔ آپ تو اعلیٰ درجہ جنت میں ہوں گے، آپ کے بغیر جنت میں کیسے گزر ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب۔ تمام صحابہ کو دخول اسلام کے بعد اس بات سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہمیں خوشی ہوتی ہے دودھ گھی کے مل جانے سے۔ اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کو چاہے کتنا ہی سن لیں مگر بھینس کی طرح ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اور اگر یہ کہہ دیں کہ 500 یا 800 والا گھوڑا مل جائے گا یا اولاد مل جائے گی یا سسر کے گھر بیٹھی ہوئی بیوی تمہارے گھر آ جاوے گی تو فوراً چلا جائے گا۔ اللہ کے نام پر نہیں ہے، غیر خدا سے ہے، خواہشات سے ہے، ان کے اعتبار سے استعمال بے دینی ہے۔ خدا سے تعلق دین ہے جس پر سب سے بڑی جنت ملے گی۔ عشق و محبت کی جنت اعمال کی جنت سے زیادہ بڑی ہے اور اچھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پر جو دعا دی ہے وہ کسی پر نہیں دی،
طلحہ بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ حضور آپ سے مجھے بہت محبت ہے، جو حکم دیں بجا لوں۔ فرمایا اپنی ماں کا گلا کاٹ کر لا۔ امتحان تھا، فوراً تلوار اٹھا کر ماں کی طرف چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس بلا کر کہا کہ میں رشتے کاٹنے کے واسطے نہیں آیا، تیری محبت کا امتحان ہے، تیری ماں نہیں مروانی، اس سے تعلق ذاتی مروانا ہے۔ ماں سے ملو کہ اللہ نے کہا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی تعلق کی وجہ سے۔ لہٰذا اب سب ہم اپنی ذاتی تعلق کی وجہ سے ملتے ہیں، ورنہ جہاں اللہ نے چھوڑنے کو کہا وہاں چھوڑتے کیوں نہیں؟ اگر بیوی بچے ذرات ماں باپ سے ملنے کو ایک مرتبہ کہا تو قرآن نے ہزاروں جگہ چھوڑنے کو کہا۔ جنگ بدر میں باپ نے بیٹے کو، رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کو قتل کر کے دکھایا۔ اس واقعے کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھنے آئے، تعلق والوں کی پوچھ ہوا کرتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ چل دینے والا ہے، اس کے مرنے کی اطلاع مجھے کرنا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تشریف لے جاتے ہی انہیں ہوش آ گیا، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پوچھنے نہیں آئے؟ کہا گیا آئے تھے۔ کہنے لگے جب مر جاؤں خود ہی دفن کر دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ کرنا کہ میرے محلے میں یہودی رہتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وجہ سے رات یہاں تشریف لائیں تو ممکن ہے کہ انہیں کسی یہودی سے تکلیف پہنچے۔ میرے نام پر حبیب کو ایک ذرے کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ چنانچہ انتقال ہوا۔ رشتہ داروں نے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر دفن کر دیا۔ اس زمانے میں مرنے والے کو رشتہ داروں کا بمبئی کلکتہ سے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کا بھی انتظار نہیں۔ مرنے اور دفن میں یوں وقت نہیں لگتا تھا۔ ارے وہاں تو حکم ہے کہ میت کو جلدی لے کر چلو، اگر اچھا آدمی ہے تو اسے تاخیر کر کے اس کی نعمتوں سے کیوں محروم کر رہے ہو، اور اگر برا آدمی ہے پھر اسے اپنے کندھوں پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ جلدی اس وجہ سے کروائی کہ اس کا عذاب گھر ہی میں شروع نہ ہو جائے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے۔ عبداللہ بن زیاد جس کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، قتل ہوا، سر رکھا ہوا تھا، ایک اژدہا آیا، ناک میں گھس کر منہ سے نکل آیا۔ 2 مرتبہ ایسا ہی کیا۔ سلیمان بن عبد الملک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے والے بادشاہ کی میت کو جب قبر میں رکھا جانے لگا، میت ہلی۔ لڑکے نے کہا میرا باپ زندہ ہو گیا۔ عمر نے کہا جلدی کرو دفن میں، اللہ کی پکڑ نے آ لیا ہے۔ جس ذات کی نماز نجات کی گارنٹی ہے، اس گارنٹی کی وجہ سے تاخیر نہ ہوتی تھی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، سبب معلوم ہوا، قبر پر گئے، دعا میں یہ بھی کہا اے اللہ تو اس سے ایسے مل کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور یہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ یہ محبت کا انعام ہے جس میں انسان کو محبوب کے علاوہ اور کچھ نہیں بھاتا۔ محبت اگر آ گئی تو سارے عمل آ جائیں گے۔ اس محبت کے واسطے اعمال پر محنت مانگی جاتی ہے کہ تمام اجسام سے وقت نکالو تاکہ ان کی محبت نکل جائے۔ جس کی محبت کو نکالنا ہے اس سے دور ہو جاؤ، جتنا اس میں لگو گے محبت زیادہ بڑھے گی۔ چنانچہ نماز میں اسی وقت جان پڑتی ہے جب باہر کا خیال نہ آئے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس سے قبل مسجد میں بیٹھ کر دیگر اعمال کو کیا گیا ہو، تعلیم، ذکر، نماز، نفل، دعا وغیرہ کی جائیں۔ اگر تم حدیث کو دیکھو، صبح و شام کی دعائیں ایک صرف چند رکعتوں سے انسان کو تعلق نہیں بدلتا، بلکہ ان تمام اعمال کو ادا کرنا نماز پر اثر ڈالتا ہے۔ روزانہ کی محنت ہے جو نماز کے عنوان پر دی گئی، پھر روزہ دیا گیا کہ تم روزانہ والی محنت پوری پابندی سے نہیں کر رہے ہو، تقاضے بھی پورے کر رہے ہو، ان اعمال کو بھی کر رہے ہو۔ کسی حسین سے ملاقات ہو جائے، اس کے لیے کھانا پینا، سونا، پیشاب پخانا چھوڑ دو گے۔ دن میں صحبت، اکل و شرب کے تقاضوں کو دبا کر ان اعمال مسجد کو کرو۔ رات کو سونا چھوڑ کر پھر تعلق زیادہ پیدا ہوگا۔ جب تک محبوب کو
چاٹے، اس کی گلیوں کا چکر نہ لگائے، پوری محبت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے مبرہ ہیں۔ ان تمام اعمال کو کرتے ہوئے چلو، عاشقوں کا سا لباس پہن کر بغیر عطر کے گرد آلودہ ہو کر داخل ہو، پھر ملتزم سے چمٹو، حجر اسود کے بوسے لو، اور بقیہ تمام اعمال مسجد کے وہاں بھی کرو، جس سے محبت کاملہ ملے گی۔ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن کرے کون، گھنٹی کون باندھے؟ 100% مسلمانوں کے ذمے دین ہے۔ دین کی بنیادی اعمال مسجد والے ہیں، جن میں اصل کام بنانا پڑے گا، اور باقی اعمال زندگی، تجارت و زراعت، پرورش اولاد دوسرے درجے کے کام ہیں۔ دین پر سب سے زیادہ چلنے والے وہی انسان ہوں گے جو اعمال مسجد ہی کو زندگی کا اصل مقصد اور اصل کام بنا لیں۔ سارا سال محنت کریں، رمضان میں اس محنت کو بڑھا دیں، پھر حج میں حاجیوں میں محنت کی جاوے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، اور تمام مواقع جن میں غیروں نے ضیاء کے لیے بنائے ہیں آباد ہیں۔ کسی کو یاد آیا تو نماز پڑھ لی، اور جن گاؤں میں یہ مواقع ہوٹل، سینما، پارک نہ ہوں تو چوپال ہیں۔ چند رکعتوں سے تعلق نہیں بدلتا ہے، رکعتوں کے ساتھ تو ان اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج کل بھی کام خاص موقع ہے، جن علاقوں کے لوگ تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے بھیجیں گے وہ دین زیادہ سمجھیں گے، ورنہ یا تو دین کی محنت نہیں ہے، یا کم ہے، یا غلط طرح سے ہے۔ اور اگر علاقے سے لوگ دین والے بنا کر بھیجیں تو اللہ کے فیصلے موافقت میں ہو جائیں گے، ان کے غیروں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہاں کون اللہ کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ بازار کے اندر کی دلچسپیاں بھی دیکھی جائیں گی، اور مسجد کے اندر کی بھی، جہاں رہتے ہیں وہاں کی گفتگو کو بھی اور راتوں کو بھی۔ اگر اچھے نمبر مل گئے تو علاقوں والوں کی پریشانیاں دور کر دی جائیں گی، ورنہ بڑھا دی جائیں گی۔ لہٰذا یہ وقت گھروں میں رہنے کا نہیں ہے۔ حاجیوں کا ذہن چیزوں سے ہٹاؤ، اعمال کا بناؤ۔ پھر عشرہ ذی الحجہ، راتیں رمضان کی افضل ہیں اور عشرے کے دن افضل ہیں۔ پوری محنت کرنی چاہیے۔ محنت کے بعد دعائیں مانگنی ہیں کہ حاجیوں کا حج قبول ہو۔ صحیح طور پر حج مقبول کے نتائج ذیل ہوں۔ فضائل حج میں ہے، ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتوں نے آپس میں کہا کہ صرف 4 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ اٹھ کر بہت فکر ہوئی، سب کا کیا بنے گا؟ دوبارہ آواز سنی کہ ان 4 کی وجہ سے بقیہ حاجی ہیں، سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ کسی کے روزے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ مسجد کو زندہ کرو۔ ان اعمال کو دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے ہم مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بے ادب بن گئے ہیں۔ وہاں بھی نماز سے فراغت پر بحال بھاگ آتے ہیں۔ اگر دیکھ بھال کی عادت بڑھ گئی پھر وہاں بھی ان اعمال میں لگیں گے۔ اس وقت لگانا ان اعمال کی ترویج کے لیے سارے عالم میں دین کے زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ مکہ مدینہ کے بازار آج مسلمانوں کے امتحان گاہ بن گئے ہیں۔